السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیسن میں ہم ڈسکس کریں گے کنیکٹڈ لیٹرز کے بارے میں اور یا کمپاؤنڈ لیٹرز کے بارے میں۔ ان لیٹرز کو کنیکٹڈ لیٹرز یا کمپاؤنڈ لیٹر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں ان لیٹرز کو آپس میں ملایا جاتا ہے، جوائن کیا جاتا ہے آپس میں۔ یہ ساری وہی لیٹرز ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں الف سے لے کے یا تک، لیکن یہاں پہ ان کو آپس میں جوڑا جاتا ہے۔ لیکن جب ان کو آپس میں جوڑا جاتا ہے تو ان کی شیپ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اسی طرح شیپ نہیں ہوتی۔ جس طرح یہ لام الف ہے تو لام کا جو آپ نے شیپ پڑھا ہوگا پہلے تختی میں، یعنی پہلے لیسن میں، تو لام کی شیپ ڈیفرنٹ ہے، اس طرح ہے لام کی شیپ۔ یہاں پہ اس طرح کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان لیٹرز کو آپس میں ملاتے ہیں تو پھر اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اب اس کی شیپس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لام جو ہے جب لیٹر کی شروع میں آتا ہے تو پھر لام کی شیپ اس طرح ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ آپ نے دیکھ لیا ہے لام، اس کے بعد یہ والا لام دیکھ لیں، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اس طرح پھر یہ دیکھ لیں، یہ تھوڑا سا چینج ہے۔ پھر یہ والا لام دیکھ لیں، اب یہ بھی لام ہے۔ یہ جب ہا کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں تو پھر اس کی شیپ اس طرح ہوتی ہے، اور اسی طرح جب ہا کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں، کوئی اور لیٹر کو بھی ملاتے ہیں تو اس کی شیپ بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ دیکھیں، اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ یہ جو تا ہے اس کی شیپ بھی بالکل لام کی طرح ہی ہے، لیکن فرق ہم نے ڈاٹس کا کرنا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے لیسن میں بتایا تھا کہ لیٹرز کی پہچان کو ڈاٹس کے ساتھ کیا جاتا ہے، پھر مختلف شیپس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ تا ہے، اس کی شیپ اور تا کی شیپ بالکل سیم ہے، مگر جو ڈفرینس ہے وہ ڈاٹس کا ڈفرینس ہے۔ اس کے بعد پہلے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو لیٹرز ہیں یہ جب کسی ورڈ کے ساتھ شروع میں آتے ہیں تو ان کی شیپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جب مڈل میں آتے ہیں پھر ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور پھر اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے لیٹر کا اوریجنل شیپ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تا جو ہے لیٹر کی بگننگ میں آتا ہے تو اس کی شیپ اس طرح ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو لام کا بھی بتاتا ہوں شیپ، کیونکہ لام کو ہم نے پڑھا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں لام کی شیپ کو، یہ دیکھیں مڈل میں آیا ہے، تو اکثر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس میں غلطی کر لیتے ہیں کہ اس کو بھی الف پڑھ جائے، لیکن یہ الف نہیں ہے، یہ لام ہے۔ اب میں آپ کو الف اور لام کی ڈیفرنس کا بھی بتا دیتا ہوں کہ کس طرح ہم اس کی پہچان کریں گے کہ یہ الف ہے یا لام ہے۔ تو اس کی پہچان بہت ہی آسان ہے۔ الف جو ہے وہ دو لیٹرز کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا جب وہ ورڈ کے ساتھ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ میں یہاں پہ ڈرا کر رہا ہوں، یہ ہے مثال کے طور پر میم الف ہے نا، تو الف کو آپ دیکھ لیں کہ میم کے ساتھ ٹچ ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی لیٹر آئے گا تو وہ اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگا۔ اب اس طرح بعض اوقات یہ ہے کہ الف شروع میں آتا ہے، جیسے الف لام میم، تو الف آپ دیکھ لیں شروع میں جب آتا ہے تو وہ کسی لیٹر کے ساتھ بالکل ٹچ نہیں ہوتا، اور نہ وہ مڈل میں اس طرح ہوتا ہے، بس وہ اینڈ میں صرف آتا ہے، جس طرح آپ نے دیکھ لیا میم الف ما یا لام الف اس طرح۔ تو یہ اس میں فرق ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو سا اور شین کے فرق کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس یہ ہوتے ہیں کہ وہ کبھی شین کو سا پڑھتے ہیں، کبھی سا کو شین پڑھتے ہیں، تو اس کی پہچان بھی بہت ہی آسان ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ ایک سیکنڈ، یہ شین کا شیپ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر 3 ڈاٹس ہوتے ہیں۔ اب سا کا شیپ کس طرح ہے؟ سا کا اس طرح ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی 3 ڈاٹس ہوتے ہیں۔ اب آپ کو فرق نظر آ گیا؟ فرق صرف یہاں پہ ہے، یہ جو 3 لائن سے بنے ہوتے ہیں نا شین میں، بس یہی اسی طرح آپ نے پہچان کرنی ہے سا اور شین کی۔ اب میں یہ آپ کو ادھر بھی دکھا دیتا ہوں،
جب یہ ورڈ کے ساتھ ملتے ہیں. اب دیکھیں نا سا کی شیپس کو دیکھیں, آپ کو بالکل فرق صاف نظر آ جائے گا. یہ بھی سا ہے, یہ بھی سا ہے, اور یہ بھی سا ہے. اب ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں, اور ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شین کے بارے میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ شین ہے, اس کی شیپ کو آپ دیکھ لیں, شین لام. اسی طرح پھر سا اور شین کا جس طرح میں نے آپ کو ڈفرینس بتایا, اس کے بعد پھر کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ وہ حمزہ کو بھی عین پڑھ جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ حمزہ کی شیپ ہے اور یہ عین کی شیپ ہے. اب یہ بالکل حمزہ کی طرح ہی لگ رہی ہے, لیکن یہ عین ہے. اب اس کا ڈفرینس بھی یہی ہے کہ حمزہ جب کسی ورڈ میں آتا ہے تو وہ بالکل ٹچ نہیں ہوتا کسی ورڈ کے ساتھ, اور عین جو ہے وہ ٹچ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ اس کی پہچان ہے. پھر اس طرح باقی جو لیٹرز ہیں, جس طرح اب فا ہو گیا اور قاف ہو گیا, تو اس کا شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں. فا کے اوپر ایک ڈاٹ ہے, قاف کے اوپر 2 ڈاٹس ہیں. تو میں آپ کو اس کا ڈفرینس بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں قاف کا شیپ اس طرح ہوتا ہے, یعنی اوپر کی طرف مڑا ہوتا ہے, اور فا کی شیپ جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو فرق نظر آ جائے گا. فرق یہاں پہ ہے, صرف یہاں پہ ایک فرق تو یہ ہے, اور ایک ڈاٹس کا فرق ہے. تو یہ فا اور قاف میں فرق ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور یا ہے. کاف جو ہے اس کی شیپ بھی بعض اوقات اس طرح یا کی طرح ہی بنی ہوئی ہوتی ہے نا, اس طرح سے کاف الف, لیکن وہ یا ہوتا ہے. اسی طرح باقی جو لیٹرز ہیں, میم کو دیکھ لیں, تا میم تا, ہا میم لام میم, یا را تا زا. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز بھی دیکھ لیں, یا را کی شیپس میں. را کی شیپس بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ را زا, یہ اس کی اس طرح شیپس ہیں. پھر یہاں پہ آپ شیپس دیکھ لیں, را زا. پھر اس طرح دال زال کی بھی 2 طرح کی شیپس ہوتے ہیں, دال زال. یہ دیکھیں جب لیٹرز کے ساتھ یہ ملتے ہیں تو ان کی شیپ پھر اس طرح ہوتی ہے. مطلب جب یہ لیٹر کے ساتھ نہیں ملتے پھر یہ اس طرح ہوتے ہیں, را زا. اور پھر جب لیٹر کے ساتھ ملتے ہیں پھر اس طرح ہوتے ہیں. اسی طرح یہ تا راؤنڈ تا ہے, یہ ہا ہے, اور یہ بھی ہا ہے, ہا. یہ تا ہے, یہ بھی ہا ہے. تو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا کافی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کا کویسچن ہو تو وہ ہمیں کمنٹس کریں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے ساتھ آن لائن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی کمنٹس کریں. ہم آن لائن کلاسز بھی لیتے ہیں, اسکائپ پہ, زوم پہ, اور واٹس ایپ پہ. اگر کسی کے پاس اسکائپ آئی ڈی نہ ہو تو وہ پھر واٹس ایپ پہ بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں پھر اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے, ان لیٹرز کی پہچان کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.